الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و ہمارے والدہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے سفر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی معجزہ، نشانی ان کی صداقت کے اظہار کے لیے عطا فرمائی. جو مافوق الفطرت کوئی واقعہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی سچائی کے اظہار کے لیے علامت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. لیکن معجزہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے. ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور فعل اللہ کا ہوتا ہے. بہت سے معجزات اللہ پاک نے اپنی طرف سے عطا فرمائے، بہت سے معجزات طلب کرنے پہ عطا فرمایا. کو لوگوں نے کہا یہ ہو جائے تو یہ ہم مان لیں گے. بہت سے مطالبے اللہ پاک نے قبول نہیں فرمائے. تینوں دائروں میں ہے. بغیر مانگے بھی معجزہ ملا ہے، مانگنے پر بھی معجزہ ملا ہے، اور مانگنے پہ انکار بھی ہوا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی. یہ معراج کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. خود قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک مقام پر مشرکین مکہ کے مطالبے کا ذکر کیا
وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ بار بار مطالبہ وہ مطالبہ کرتے رہتے تھے. مشرکین مکہ کے مطالبات تو چلتے ہی رہتے تھے، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، انہی مشرکین مکہ نے تقاضا کیا تھا یہ شق القمر کا معجزہ جو ہے، رات کو 14ویں رات ہے، چاند چمک رہا ہے، حضور چند ساتھیوں کا ہمراہ تشریف فرما ہے، چند مشرک سردار آئے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، ان کے چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو مان لیں گے. آپ کی تقاضا کیا یہ چاند اگر آپ کے دلیل کے طور پر 2 ٹکڑے ہو جائے تو مان لیں گے. اللہ رب العزت سے رابطہ تو رہتا ہی تھا، اور وقت اللہ نے کہا کر دو، انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، نظر آ رہا. اب ایک دوسرے کو چٹکیاں بڑھ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جاگ رہے ہو، جادو تو نہیں ہو گیا کہیں، آنکھوں پر تو نہیں اثر ہو گیا کہیں. یہ نظر بندی کہتے ہیں اس کو عاملین کی اصطلاح میں. نظر ہوتا کچھ نہیں، نظر آتا ہے. جب اچھی طرح دیکھا، اب جو مطالبہ خود تقاضا کر کے ہو گیا ہے، کہتے یار بڑے جادوگر دیکھے تھے، یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین نے کہا جناب ایسا ہو گئے، ہم آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنے لیے کچھ سونے کا مال بنا لیں، اور یکون لک بیت من زخرف او تکون لک جنت من نخیل واعناب. جناب آپ کا کوئی باغ ہونا چاہیے، آپ کا کوئی صدارتی مال ہونا چاہیے، سونے کی کوٹھی ہونی چاہیے. پتہ چلے پیغمبر صاحب کی کوٹھی ہے. اللہ نے انکار کر دیا. یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. آسمان والی بات پوری کر دی، مکے والی نہیں کی. سونے کا مال کون سا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بہت سے نشانیاں مشرکین نے مانگی، اللہ نے انکار کر نہیں بھائی نہیں. اس پر بحث کرتے ہیں متکلمین، یار آسمان والا چاند 2 ٹکڑے کر دیا اور مکے میں سونے کا مال نہیں دیا، ہمارے حساب سے مشکل بات کون سی تھی؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی حکمتیں ہوں گی اس میں. یہ تو واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ کر دیا، یہ نہیں کیا. آسمانوں سے بھی اوپر وہ ہو گیا ہے، اور یہ مکے کی ایک بات نہیں ہوئی، باغ نہیں ملا. آپ کا ایک باغ تکون لک جنت من نخیل وعنب، انگوروں کا باغ ہونا چاہیے آپ کا، کھجوروں کا باغ نہیں دیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سی حکمتیں ہوں گی اس میں. ایک حکمت میں مجھ فقیر کی سمجھ میں بھی آتی ہے، اگر سونے کا محل ہوتا تو ان کو مل جاتا، کون سا مشکل تھا. قیامت تک یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے جناب، لوگ سونے کا محل دیکھ کر مسلمان ہوئے. ابھی تک یہ تلوار سے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ابھی تک چل رہا ہے. حالانکہ تلوار مکہ میں کوئی تلوار نہیں تھی، مدینہ میں آنے کے بعد تلوار چلی ہے، لیکن مکے کے 13 سال اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی. کفو ایدیکم واقعی واضح پڑھو، ہتھیار کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سونے کی کوٹھی مل جاتی، محل مل جاتا، تو قیامت تک یہ ہوتا ہے یار سونے کا محل تھا، لوگ مسلمان مال دیکھ کے ہوئے ہیں، سونا دیکھ کے ہوئے ہیں. یہ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک نے مشرکین مکہ کے ایک مطالبے کا ذکر کیا، جس جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. یہ پوچھتے رہتے ہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، معجزہ کیوں نہیں آتا، حالانکہ روزانہ آتے تھے، یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا۔ معجزات بے شمار دیکھے انہوں نے، آنکھوں سے دیکھے، ان کے ماحول میں ہوئے، جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ پاک نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما الآیات عند اللہ، معجزے دکھانا میرا کام نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک، نہ کرے ٹھیک۔ انما انا نذیر مبین، میں تو نذیر ہوں، مبین ہوں، بیان کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ میری تو ڈیوٹی بات پہنچانا ہے، منوانا میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ معجزے دکھانا، اللہ دکھا دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ دکھائے تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک تو جواب یہ دیا، اس سے اگلا جواب اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، یہ کافی نہیں؟ اس کے بعد کس معجزے کا مطالبہ کر رہا ہو؟ بڑا دلچسپ جواب ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ قرآن پاک اتارا ہے، پڑھا جا رہا ہے، مقابلہ کر نہیں پا رہے، اور کون سا معجزہ، ہم سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اس آیت سے بھئی اس قرآن کے بعد کون سا معجزہ مانگتے ہو؟ سب سے آخری معجزہ تو ہم نے دے دیا ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا تقاضا کر رہے ہو؟ تو یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ خود بھی فرما رہے ہیں اور مشاہدہ بھی ہے۔ حضور کے بے شمار معجزات ہیں، سینکڑوں معجزات ہیں، لیکن ہمارے پاس خبر ہے، ہم نے دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہمارے پاس خبر ہے اور شہادتیں ہیں۔ یہ صرف ہماری شہادت نہیں، دنیا کی شہادتیں بھی ہیں۔ ایک معروف واقعہ ہے، چاند پر امریکہ کا جو اپولو 11 گیا تھا، اور اللہ کی قدرت میں نے دیکھا ہے، اپولو 11 میں نے دیکھا ہے، میں نے اس میں بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، اور نمائش کے طور پہ رکھا ہوا ہیوسٹن میں نے اس کے کاکپٹ میں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ کیا تھا اس اپولو 11 کی منصوبہ بندی کا انچارج مسلمان ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر عبدالعزیز مصر کا تھا، جو اپولو 11 چاند پہ گیا ہے اور وہاں کی رپورٹ لایا ہے، اس کے سارے منصوبے کا انچارج مسلمان سائنسدان تھا، ہیوسٹن میں یا ناسا سینٹر میں، عبدالعزیز مصر کا تھا۔ جب واپس آئے ہیں تو پورے چاند کی ایک تصویر ہے، پورے چاند کی ایک تصویر ہے جس کے پورے چاند کے گرد ایک نشان ہے، کھائی سا، ایسے کوئی چیز ٹوٹنے کے بعد جوڑی جائے تو نشان رہ جاتا ہے۔ اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے وہ، کہ سارے چاند کے گول دائرے کے پورے چاند پہ ایک نشان ہے، اور لگتا یہ ہے جیسے ٹوٹا تھا جوڑا تھا، اور کوئی توجیہ ہو نہیں سکتی اس کی۔ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ یار ایسا کرو، تمہارے کام کی تصویر نہیں، میرے کام کی ہے،
ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، پھر جڑا تھا، تو میرے عقیدے کے مطابق تو ہماری یادگار ہے۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے وہ تصویر ان سے لے لی، مانگ لی، اور قاہرہ کے میوزیم میں ابھی پڑی گئی۔ عرب دراڑ اس کا نام دیا گیا، عرب دراڑ، دراڑ ہوتی ہے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ مشرکین مطالبہ کرتے رہتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ اللہ پاک نے دے دیا، ٹھیک، نہیں تو بھائی اللہ پاک کی مرضی، حکمت نہیں ہے، معجزے میں بھی حکمت ہے، معجزہ نہ ہونے میں بھی کیا ہے، حکمت ہے۔ تو خیر بات معراج کی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہیں، اس پر ایمان لانا ہماری ایمانی تقاضا ہے۔ لیکن لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ پاک اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ زمین پہ، آسمانوں پہ، سدرۃ المنتہا پہ بڑی لمبی سیر کی ہے، بہت تھوڑے وقت میں، بہت دور تک گئے ہیں بہت تھوڑے وقت میں۔ اس میں ہمارے لیے نشانیاں، اللہ کی قدرت کی علامتیں، حضور کے معجزات، اس پر ایمان، یہ تو ہماری بات ہے۔ ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں جن میں سے 2 کا ذکر کروں۔ پہلی بات یہ کہ نماز ہمیں کہاں ملی ہے، نماز کہاں ملی ہمیں؟ معراج میں، اور ملی تھی 50، 5 ہیں۔ اور جب 50 کی 5 فی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھیجا، جاؤ ایک چکر لگاؤ، کم کرو، ریلیکس۔ 5 کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام تو آخری 5 پہ بھی راضی نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب 5 رہ گئیں، اللہ پاک نے 5 کا کہا یہ کہہ کر ما یبدل القول لدی، میں اپنی بات نہیں بدلا کرتا۔ اللہ کہتے میں اپنی بات نہیں بدلا کرتا۔ پڑھو گے 5، گنوں گا 50۔ اللہ پاک نے یاد پڑھی، ما یبدل القول لدی، میں جو بات کہہ دیتا ہوں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ پڑھو گے 5 اور گنی کتنی جائے گی؟ 50۔ وہ آخری 5 جب رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ایک چکر اور لگا ہے، امت کا کام ہو جائے گا۔ تو نہیں، اب نہیں، بس اسٹاپ۔ ہمیں یہ 5 نمازیں ملی، اور کیوں؟ کہ وہ حضور کی حاضری تھی اللہ کے پاس، یہ ہماری حاضری اللہ کے پاس۔ الصلاۃ معراج المومنین، حضور کی معراج کیا تھی؟ سفر معراج۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز، دن میں 5 مرتبہ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہہ کے پوچھا تھا کہ امت کے لیے کیا لائے ہیں؟ تو حضور تشریف لائے نا، امت کے لیے کیا لائے؟ فرمایا نمازیں 50 رہا۔ ان کو خدا کو کون پڑھے گا؟ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے معراج کا تحفہ کیا ہے؟ 5 نماز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری 5 نمازیں تمہارے لیے کیا ہے؟ میرے دربار میں حاضری ہے۔ حضور تو حاضری کے لیے وہاں گئے تھے، تمہاری حاضری سجدے میں قبول کروں گا 5 نمازیں۔ اور یہ 5 نمازیں ہر امتی پر فرض ہیں۔ ہمارا معراج کے ساتھ تعلق یہ ہے، ہمیں عروج، ذہنی روحانی عروج کب حاصل ہوگا؟ معراج، نماز۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات اس میں نماز کی تلقین فرمائی ہے، نماز پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
نہ پڑھنے والے کی خرابی بیان فرمائی ہے، سستی کرنے والے کی. یہ سورہ معون میں کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل جہنم کے طبقے کا نام ہے. جہنم کے درجات، جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس درجے کی سنگینی شدت اتنی ہے کہ جہنم کے خود باقی جہنم کے طبقات اس سے دن میں 17 مرتبہ فلاح. اور یہ اللہ پاک کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، سستی کر کے پڑھتے ہیں. ویل کس کے لیے فرمائی؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی، صاحب بھول جاتے ہیں، سستی کر کے پڑھتے ہیں. ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام. اور نماز وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. تاکہ یہ نہیں کرو بھائی، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کہا نماز پڑھو. تو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کے دو دائرے ہیں. ایک اجتماعی دائرہ جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، ایک اسلامی ریاست کا اس کی ذمہ داری ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ایک معاشرتی دائرہ ہے، ریاستی دائرہ ہے. ایک مسلم ریاست، مسلم حکومت نماز کا ماحول قائم کرتی ہے. الذین مکناہم فی الارض، مسلمان حکمرانوں کو جب ہم حکومت ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا ماحول بناتے ہیں. نماز کی پابندی کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. یہ اجتماعی ماحول ہے. اور ایک اقامت الصلاۃ شخصی ہے کہ آدمی اپنے نمازوں کا خیال کرے، نمازوں کے اوقات کا خیال کرے، کپڑوں کی پاکی کا خیال کرے، پابندی کا خیال کرے. اور ایک سوسائٹی کی اجتماعی مسجد ہو، وہاں جماعت سے نماز ادا کی جائے. یہ مسجد کا نظام بھی اقیم الصلاۃ کے دائرے کی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب بھی وہ کہا کہتے ہیں مسلم سوسائٹی کی علامت کیا ہے؟ مسجد. شاعر اللہ میں سے یہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس علاقے میں مسجد نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، اس پر مسلم سوسائٹی کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ مسلمان سوسائٹی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ مسجد، نماز. شاعر اللہ میں سے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب دنیا میں گھومے ہیں اور جہاد کے بہت وسیع دائرے پھیلے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے حضور جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے. راستے میں کوئی بستی آئی ہے تو یہ بستی میں مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا مسلمانوں کی بستی ہے یا نہیں. سادہ سی علامت. اگر وہاں سے اذان کی آواز آئی ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یا یہاں مسلمان رہتے ہیں، اس سے آگے گزر جاتا. اور جہاں سے اذان کی آواز نہیں آئی یہ دشمنوں کا علاقہ. حالت جنگ میں یہ چیک کرنا کہ یہ اپنا علاقہ ہے یا دشمن کا علاقہ ہے، بڑی علامت کیا تھی؟ اذان. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے اذان کے وقت کا
بلکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ رات رہتے تھے کسی بستی پر، حملہ آور ہونے سے پہلے رات قریب رہتے تھے. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی ہے کہ نہیں یہاں ہمارے ساتھی ہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، حملہ نہیں کرتے. اور جہاں سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی وہ حملے کا شکار ہوتی تھی بستی. مسجد اور نماز کا ماحول، نماز تو آدمی گھر میں پڑھ لیتا ہے، نہیں، نماز کا اجتماعی ماحول، مسجد ہو، اذان ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہو، یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ. اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، پچھلی قوموں میں تھی، طریقہ الگ الگ تھا. کسی میں ایک سجدہ ہوگا، کسی میں 2 رکوع ہوں گے، کسی میں 2 رکعتیں ہوگی، کسی میں 1 رکعت ہوگی، طریقے الگ الگ. نماز یہی کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا دائرہ متعین کیا. اور یہ بھی بات بھی ایک سمجھنے کی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سینکڑوں مقامات پر نماز کی بات کی ہے، کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا. نماز والی آیات گنے گئے نا قرآن پاک میں، 500 کے قریب ہیں. نماز پڑھو، پابندی کرو، سستی نہیں کرو، نماز کا خیال رکھو، کہیں بھی طریقہ نہیں بتایا. پورے قرآن پاک میں نماز کا کوئی طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ طریقہ رسول سے سیکھو. حکم قرآن پاک نے دیا ہے، طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نماز کے بارے میں 2 سجدوں کا ذکر، بلکہ ایک روایت ہے، دارمی شریف کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علمی حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے، اب یہ پڑھا رہے ہیں، باہر سے ایک صاحب آئے، سلام عرض کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب آپ پوچھو، لیکن شرط یہ ہے کہ مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے، آج کل زیادہ ہے، اس زمانے میں تھی. قرآن سے بیان، بلکہ مسئلہ قرآن سے نکالو. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے، مسئلہ پوچھا، یہ تو قرآن سے بیان کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا. جلالی بزرگ تھے، ٹھنڈے بندے کا جواب ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم بندے کا جواب گرم ہوتا ہے، مزاج ہے. پوچھا فجر کی نماز پڑھی تھی آج؟ الٹا اس سے سوال کر دیا. سوال کرنے والے سے، مسئلہ پوچھنے والے سے، اور یہ شرط لگانے والے سے کہ جناب مسئلہ قرآن سے بیان کرو. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2 رکعتیں. 2 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ نہیں ہے. کیوں پڑھی تھی؟ یہ ہے گرم بندے کا جواب. کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2. قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ 4. قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں کیے تھے؟ کہیں سمجھ آ گئی؟ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رب العزت جو بات بحث کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 500 آیات میں نماز کی بات کی ہے، کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتا. نماز کا طریقہ کس سے پوچھو گے؟ جناب نبی کریم. اور دین کا کوئی بھی مسئلہ لے لیں آپ، قرآن پاک حکم دیتا ہے، طریقہ حضور بتاتے ہیں. قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے. اور طریقہ کون بتاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حکم قرآن پاک کا، سنت حضور کی، تب عمل مکمل ہوتا ہے. ایک بات تو میں نے یس کی ہے
کہ معراج کے معجزے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا ماحول بنائیں، پابندی سے پڑھی جائے، گھر میں نماز کا ماحول ہو، بستی میں نماز کا ماحول ہو، مسجد ہو، اذان ہو، یہ نماز کا ماحول قائم کرنا یہ مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، اور پابندی سے نماز پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرا سبق بھی ہمارے لیے واقعہ ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واقعہ بیان کے بھی رات پہ گیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، آسمانوں پہ گیا تھا۔ اب یہ بات کہ مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، رات واپس آیا ہوں، آج کے دور میں کوئی نہیں مانتا، مشکل ہے یار، کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے؟ حضور اس وقت میں فلائٹ میں کوئی نہیں تھی، میں گیا ہوں آیا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا۔ جو بات اس میں حکمت کی ہے وہ یہ ہے، بات چلتے 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 لوگوں میں پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، ہو کر آیا ہوں، اور جاگتے ہوئے گیا تھا۔ وہ آسمانوں والی بات تو بھول گئی لوگوں کو، مسجد اقصیٰ میں جا کر رات کیسے واپس آ گئے تھے؟ بات چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچی، اس نے کہا آج کام ہو گیا۔ وہ سیدھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آیا، ابو بکر ایک بات بتاؤ، کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس گیا تھا اور واپس آ گیا ہوں، یہ بات مان لو گے؟ عام اسباب سے ہٹ کر ہے، بالکل خلاف اسباب ہے یہ۔ ابو جہل نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں رات گیا ہوں بیت المقدس اور واپس بھی آ گیا ہوں، تم یہ مانو گے؟ حضرت ابو بکر کو یہ واقعہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن کھٹک گئی بات، یہ جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے کوئی بات ہے؟ پھر میں کہا کس نے ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ تو چھوڑو اس بات کو، یہ بات قابل عمل ہے؟ آج کل کے پریکٹیکیبل ہے؟ یہ ممکن ہے یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے میں رات گیا تھا واپس آیا؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر اڑ گئے، انہوں نے کہا کہنے والا وہی ہے جس کو تم ہر روز ہر برہم کہتے صدق مولا یا صدق رسول اللہ، میرے آقا نے سچ کہا، میرے رسول اللہ نے سچ کہا، انہی نے یہ کہا ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو گئے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے نا تو گئے، میں ایمان لایا۔ اب یہاں بات یہ ہے، ابو جہل نے واقعہ سنا ہے رسول اللہ کی زبانی، نہیں مانا۔ ابو بکر نے واقعہ کس سے سنا ہے؟ ابو جہل سے۔ آمن، ایمان اس کا نام ہے۔ صدیق اکبر کو بھی واقعہ معلوم نہیں ہے، ابو جہل حضور سے سن کر آیا، میں یہاں وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور آ کے پوچھ کیا رہا ہے کہ یہ بات کوئی کہے تو ابو بکر مانو گے؟ انہوں نے کہا بات بتاؤ کہی کس نے ہے؟ بات پر منحصر نہیں ہوتا، کہنے والے پر منحصر ہوتا، کس نے کہی؟ اس نے جب کہا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہوئے نہیں تھکتے، صدق مولایا صدق رسول اللہ، میرے آقا نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا، یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا جو اگر کہے ہیں تو میں ایمان کہنا کرتا ہوں، کہے اس کے بعد عقل میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر رسول اللہ نے فرمایا نا تو گئے ہیں میرا ایمان۔ ہمیں ایمان کا یہ سبق معراج کے واقعے سے ملا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نماز کا سبق ملا ہے، اللہ کے پاس حاضری کی سب سے اچھی صورت کون سی ہے؟ نماز۔ اور ایمان کا سبق ملا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا،
سمجھ میں آیا تب ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تب ٹھیک ہے، اسباب میں ممکن ہے تب ٹھیک ہے، نہیں ممکن تب ٹھیک ہے۔ یہ دو ہمارے لیے سب سے بڑے سبق ہیں۔ معراج میں اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی اور استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔